الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب زی وقار، معزز سامعین و ناظرین کرام، مرکز الہدایت سے آج کا پیغام ہدایت یہ ہے کہ مسلمانوں اپنے نبی رحمت للعالمین، خاتم النبیین، محبوب رب العالمین علیہ التحیۃ والتسلیم کے ساتھ ٹوٹ کر محبت کرو۔ حضور کے ساتھ محبت ہی عین ایمان، اصل دین اور کل شریعت اسلام ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ فیلسوف اسلام، شاعر مشرق حضرت علامہ محمد اقبال نے کیا خوب کہا: با مصطفیٰ برساں خیش را کہ دیں ہم اوست، اگر با او نہ رسیدی تمام بو لہا بیست۔ پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس حقیقت عظمیٰ کا بیان خود اپنی زبان لا ریب سے فرمایا۔ یہ حدیث پاک متفق علیہ ہے، یعنی بخاری و مسلم دونوں نے اس کو بیان کیا ہے۔ بخاری شریف کے الفاظ ہیں: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے ہیں: مجھے قسم ہے اس ذات باری تعالی کی کہ جس کی دست قدرت میں جان عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا کہ جب تک میں اس کے نزدیک اس کے والدین سے، اس کی اولاد سے، حتیٰ کہ تمام لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہیں ہو جاتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بہت بڑی حقیقت بیان کرنا تھی، اس لیے قسم اٹھائی، ورنہ اگر حضور تو ویسے بھی فرماتے تو کون تھا کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پر یقین نہ کرتا۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر بھی کرم نوازی یہ فرمائی کہ دیکھو تمہیں کوئی شک باقی نہ رہے، میں اللہ کا رسول ہو کر بھی قسم اٹھا کر تمہیں اس حقیقت سے آگاہ کر رہا ہوں، تمہارا ایمان، تمہارا دین، تمہارا اسلام، سب کچھ اللہ کے رسول کی محبت ہے۔ جب تک تم اپنے رسول سے ٹوٹ کر محبت نہیں کر لیتے، تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام کی زندگیاں ہمارے سامنے ہیں، انہوں نے اسی طرح ٹوٹ کر اپنے نبی سے محبت کی اور حضور کی ہر ادا کو اپنی زندگی میں نافذ کیا، پورا کردار حضور کی سیرت میں ڈھال لیا۔ تو پھر لوگوں نے دیکھا کہ صحابہ کرام کی عظمت کے پھریرے چار دانگ عالم میں کس طرح لہراتے رہے۔ معزز سامعین و ناظرین کرام، ہمیں خود فکر کرنی چاہیے، خود احتسابی کی ہمیں ضرورت ہے کہ ہم مسلمان دعوی محبت تو کرتے ہیں، لیکن ہمارا کردار اس کی تائید نہیں کرتا، کردار سے اس بات کی گواہی نہیں ملتی۔ ہمیں زبان سے بول بول کر لوگوں کو کیوں بتانا پڑتا ہے کہ ہم عاشقان رسول ہیں، جبکہ محبت کا تو ایک سادہ سا اصول ہے کہ جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے، محب ہمیشہ اس کا مطیع اور فرما بردار بن جایا کرتا ہے۔ لو کان حبک صادقا لاطعتہ ان المحب لمن یحب مطیع۔ اگر تم محبت میں سچے ہو تو جس سے محبت کرتے ہو اس کے مکمل تابع دار اور فرما بردار بن جاؤ۔ ہمیں چاہیے
کہ ہم اپنے پیارے محبوب نبی پاک آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی اطاعت کو اپنائیں، حضور کی سنتوں کو اپنائیں، حضور کا اسوہ حسنہ اپنی زندگیوں میں نافذ کریں۔ ہماری شکل اللہ کے رسول کی شکل جیسی ہونی چاہیے، ہماری زندگی کا ہر کام سنت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سانچے میں ڈھل جانا چاہیے۔ جب ایسا ہوگا تو پھر خود سوچیں کہ ہمیں کیا ضرورت پڑے گی اعلان کرنے کی کہ ہم عاشقان رسول ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ پھر تو دیکھنے والا ہر کوئی خود یہ کہنے پر مجبور ہوگا کہ یہ تو کوئی عاشقان رسول میں سے، غلامان رسول میں سے دکھائی دیتا ہے۔ بلکہ انسان ہی نہیں بلکہ خالق کائنات آسمانوں سے اعلان فرمائے گا، یحببکم اللہ، اے میرے نبی کے متوالو، اے میرے نبی کے سنتوں کے متوالو، میرے نبی کی اداؤں پر مر مٹنے والو، میرے نبی کے اسوہ حسنہ کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے والو، تم نے میرے نبی کی اتباع کر لی ہے، میرے نبی کے پیروکار بن گئے ہو۔ میں اعلان کرتا ہوں اللہ رب العالمین تم سے محبت کرتا ہے، یحببکم اللہ، اللہ اب تم سے محبت کرتا ہے۔ تو خود سوچیں کہ جس کے لیے خالق کائنات محبت کا اعلان کر دے، پھر جب اللہ کا وہ محبوب بن جائے تو پھر اسے کس چیز کی کمی باقی رہ جاتی ہے؟ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، یہ اللہ کا اعلان ہے کہ اگر تم مومن بن جاؤ، یعنی سچے میرے نبی کے غلام بن جاؤ، اطاعت شعار بن جاؤ، تو پھر ساری بلندیاں تمہارا مقدر ہوں گی۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ احباب ذی وقار، اللہ کے پیارے نبی کا دامن پوری محبت سے اور مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، حضور کی تعلیمات کو اپنے سینے سے لگا لو، سنت نبوی پر اپنی زندگی گزارنے لگ جاؤ، ہر کامیابی اور ہر عزت اور غلبہ تمہارا مقدر بنا دیا جائے گا۔ اپنے نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ کثرت سے پیش کیا کرو، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ہر ادا کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کرو۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ در دل مسلم مقام مصطفیٰست، آبروئے ما ز نام مصطفیٰست۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض ہے، دعا ہے، یا رب العالمین حضور کی ساری امت کو اپنے نبی کا سچا دیوانہ اور مطیع و فرما بردار بنا دے، حضور کی سچی غلامی ہمیں نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔